اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کو مولانا عامر الاسلام کے آفیشیل چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے صدقے کے فضائل۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا کہ ایک درم 1,00,000 درم سے بڑھ گیا۔ تو صحابہ کرام نے حیران ہے کہ پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کس طرح؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک بندے کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے، وہ اس مال و دولت میں سے 1,00,000 درم خیرات کرتا ہے، اور ایک اللہ کا غریب نادار مسکین عاجز سا بندہ ہے، 2 درم ہیں، 2 روپے ہیں، تو ان میں سے صرف 1 روپیہ اپنے لیے رکھتا ہے، 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے، تو اس نادار اور غریب کا 1 روپیہ اللہ رب العزت کے ہاں اس 1,00,000 درم خرچ کرنے والے سے بڑھ جائے گا۔ تو غرباء کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا معجزہ جاں فضا سنایا ہے۔ دوسری روایت حضرت سلیمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسکین و محتاج کو صدقہ دینے کا صرف 1 ثواب ہے، اور اپنے غریب رشتہ دار کو صدقہ و خیرات دینے کے اللہ پاک 2 ثواب عطا کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ وہ کون سے؟ فرمایا 1 ثواب تو صدقہ دینے کا ہوتا ہے، اور 1 ثواب صلہ رحمی کا ہوتا ہے۔ تو ہم میں سے جو بندہ بھی جب صدقہ دے تو اس کو چاہیے کہ پہلے جو اس کے قریبی ہیں، اعزاء و اقرباء ہیں، ان کے اوپر صدقہ خرچ کرے تاکہ وہ دگنے ثواب کا مستحق ٹھہر سکے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روٹی کا 1 لقمہ صدقہ کرنے کی وجہ سے 3 اشخاص جنت میں چلے جائیں گے۔ حضور سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سے 3 خوش نصیب ہیں؟ تو حضور فرماتے ہیں، ایک حکم دینے والا کہ روٹی پکاؤ یار، دوسرا وہ بندہ جو پکانے والا ہے، باورچی ہے، اور تیسرا وہ خادم ہے جو اٹھا کے جا کے روٹی کا وہ نوالا اس مسکین کو پیش کرتا ہے۔ تو اللہ پاک اس 1 لقمے کی وجہ سے 3 بندوں کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث پاک، حضور نے فرمایا ہے کہ سب سے افضل ترین صدقہ بھوکے کو کھانا کھلانا ہے، اور اسی طرح روایت میں ہے کہ کسی بھوکے کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانا اور اس کو پانی پلانا، یہ دوزخ 7 خندق یعنی 7,500 سال کے راہ کی مقدار اس شخص سے دور کر دی جاتی ہے جو کسی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے اور پانی پلاتا ہے۔ اللہ، کتنا آسان نسخہ ہے جہنم سے دور ہونے کا، جنت کے قریب ہونے کا، جنت میں داخل ہونے کا، کہ لقمہ جو ہے دینے والا، وہ دینے والا تو ایک تھا، لیکن اس کے حکم کی وجہ سے 3 بندے جو ہے جنت میں چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ روایت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کا اپنی زندگی میں 1 درم 1 روپیہ خرچ کرنا مرتے وقت 100 درم صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ تو اب اللہ نے زندگی دی ہے، پیسے دیے ہیں، تو اب جو اس تندرستی کے عالم میں، جوانی کے عالم میں، اس شباب کے عالم میں 1 درم خرچ کرنا، 1 روپیہ خرچ کرنا مرتے وقت 100 درم خرچ کرنے سے بھی حضور نے فرمایا افضل ہے۔ اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت بیان کی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ و خیرات دینے والا قبر کی آگ اور حرارت سے محفوظ رہے گا، اور صدقہ قبر کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ جس طرح پانی آگ کے اوپر ڈالا جائے تو وہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، جب میں اور آپ ہمیں قبر میں رکھا جائے گا تو ہمارے صدقات و خیرات آ کے وہ قبر کی حرارت کو، گرمی کو، اس آگ کو اس طرح مٹا دیں گے، اس طرح بجھا دیں گے جس طرح پانی جو ہے وہ آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اور آخری حدیث طیبہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے 50,000 سال کے دن میں لوگ حساب و کتاب میں مبتلا ہوں گے، سر کے اوپر سائبان نہیں ہوگا، چھتری نہیں ہوگی، سورج سوا نیزے کے اوپر ہوگا،
اس حال میں جو صدقہ دینے والے ہوں گے یہ صدقہ آ جائے گا اور ان کے سروں کے اوپر سائباں بن کے کھڑا ہو جائے گا اور ان کو سایہ عطا فرمائے گا۔ تو جو اللہ پاک جن لوگوں کو وسعت عطا کی ہے تو ان کو چاہیے کہ اس وسعت کے عالم میں زکوٰۃ بھی دیں، صدقات و خیرات بھی دیں، مساجد مدارس کے ساتھ، علماء کے ساتھ، طلباء کے ساتھ تعاون بھی فرمائیں۔ اور جو لوگ غریب ہیں ان کے اگرچہ تھوڑے پیسے، ان کا 1 روپیہ 1,00,000 روپیہ خرچ کرنے والے سے بھی اللہ کے ہاں افضل ہے۔ اللہ پاک نیتوں کو دیکھتے ہیں، انما الاعمال بالنیات۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں بھی اس تندرستی کے عالم میں اپنے رستے میں دامِ در میں قدم سخنے جو ہے وہ صدقات و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔